حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ابو الانبیاء. یعنی انبیاء دے پیو. جی حضور علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کا والد تھے. عشق سے شمال کی جانب 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ کے اوپر ایک بستی جس کا نام برزہ ہے، اس میں اللہ کے خلیل پیدا ہوئے. اب وہاں ایک عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے اور عام زیارت گاہ ہے. اسی کے قریب وہ قریہ بیت اللہ ہے جس میں آزر بت تراشا کرتا اور خلیل اللہ انہیں توڑ ڈالتے تھے. وہ بدھ بڑا چاچا سکا چاچا وہ بدھ بڑا کہ مجھے میں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ اللہ کو من توڑ چھوڑیں گے. اور وہ بت خانہ یا کنیسہ بھی اسی میں ہے جس کے تمام بتوں کو آپ نے توڑ دیا تھا. پوچھا گیا تو فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بھی تو واقعہ. غالباً اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے. اس جرم میں آپ کو دہکتی آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جناب علیہ السلام صحیح و سلامت ہی رہے. موصل اور حلب کے درمیان حران ایک قریہ ہے. نبوت کے بعد جناب علیہ السلام برزہ سے اٹھ کر یہاں آ کر آباد ہوئے. اس سے 9 میل کے فاصلے پر ایک عالیشان معبد بنا ہوا ہے. اسے حضرت ساریہ اور حضرت ابراہیم کا مشہد یا معبد کہتے ہیں. سارا اسی نواح میں بابل اور مدائن کے درمیان نمرود کے جد اعظم گوشت کا بنا ہوا ایک قلعہ کوشی تھا. دیکھو فتح بابل اور کوشی بعہد عمر، جس میں اللہ کے خلیل کو نمرود نے کچھ مدت محصور رکھا تھا. اس زمانے میں خدائی سوکھی آئی. ہوں خدائی اوکھی ہے. ہوں بندہ ہر جائی سے ہر طبقے کا بندہ. اس زمانے میں خدائی بندہ بندہ آزاد میں خدا ہوں خدا مندر ڈنڈے میں ہندا بندوقیں بھی کوئی نہ ہونی کچھ بھی کوئی نہ ہوتا. ایک سوٹا ہوتا سوٹا بادشاہ ہوتا جس کو سوٹا ہوتا وہ خدا بڑھ مانگا. نمرود کو سوٹا پردہ بندے ناراض وہ خدا بن بیٹھا. انہیں فرعون جو اور بھی ساری کے لطان اس وقت زمین تو آبادی کوئی نہیں ہوتی. ہوں یہ ضرورت کی سب نہیں ہو سکتی. 75 سال عمر تھی کہ کنعان تشریف فرما ہوئے. کچھ مدت بعد مصر آئے. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ خاتون محل ساتھ تھیں. یہاں آتے ہی سنان بن الوان یعنی پہلا فرعون مصر، اس نے عفت پناہ بی بی کو جبراً اپنے محل میں داخل کر لیا. مگر عصمت مآب بی بی سارہ چونکہ اس کی قومی رشتہ دار اور ایک معزز نامی خاندان کی عفیف خاتون تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سامی خاندان کے شاہی نسل سے تھے. حالات پر مطلع ہو کر نادم ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ غار ادھر نام دوجے بھی ہاجرہ دا آہار جی غار ہاجرہ دا نام دوسرا غار. وہ زمانے کتنے ہونی والے حاضرہ نہ رکھ لے. حاضر ہون بھی یہ ہاجرہ ہجرت وچ نہیں ہجرت کرن والی جس بھی ہے. یہ بہت پرانے نہ ہون بھی بڑے. عمران سارے جیسا موقع ابراہیم ربی یہ بھی بڑا ہی پرانا نام ہے.
اور کچھ تحفے ہدیتاً پیش کیے اور حضرت بی بی کو بصحد عزت رخصت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں اقامت پذیر ہوئے اور لوط علیہ السلام دینی تبلیغ کے لیے سدوم بھیجے گئے لیکن وہاں محصور ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصری لشکر کے ساتھ سدوم پر حملہ کیا۔ سخت لڑائی کے بعد صلح ہوئی۔ لوط علیہ السلام بدستور اس علاقے کے مبلغ مقرر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین میں آ گئے۔ یہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی۔ 175 سال کی عمر پا کر فلسطین میں انتقال فرمائے جنت ہوئے۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام دونوں نے غسل و کفن و دفن کی خدمت ادا کی۔